جسے جہنمی کہا تھا اسے جہنمی دیکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام موجود تھے، جنگ ہو رہی تھی، گمسان کی جنگ تھی۔ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بہت ہی دلیری کے ساتھ، بہت ہی جرأت کے ساتھ کافروں کو واصل جہنم کیے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا اچھا لڑ رہا ہے، کتنی خوبصورت اپنی جوانی کے اور اپنی طاقت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کے سروں کو قلم کیے جا رہا ہے، پھر یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تشویش لاحق ہوئی۔ تھوڑی سی دیر گزری، کفار کی طرف سے زیادہ ضربیں آئی تلواروں کی اس بندے کو، جس وقت ضربوں کی تاب نہ لا سکا، شدت، ٹھیک ہے نا جی، اس پر ایسے آثار نمودار ہوئے، اس نے اپنے آپ کو تلوار لے کر اپنے سینے میں وہ تلوار گھسا دی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ پھر صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے، اس بندے نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر دیا ہے، اپنے آپ کو خود ختم کر دیا ہے، خودکشی کر لی ہے۔ اور خودکشی کے بارے میں لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ رسول اللہ کا امتی خودکشی کرتا ہے وہ بندہ حرام کی موت مرتا ہے، وہ بندہ حرام کی موت مرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے گواہی دی تھی کہ وہ جہنمی ہے، بے عین ہی ہم نے ویسے ہی دیکھا کہ ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے کہ ظاہری طور پر کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باطن کو بھی جاننے والے ہیں، آپ ظاہر کو بھی جاننے والے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا یا رسول اللہ بے شک آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہمارا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آپ کو 4-5 حدیث مبارکہ اس بات پر آپ کے گوش گدار کی ہیں کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ اور اب یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، وہ ایک غزوے کا موقع تھا، وہاں پر 17 یا 19 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کفار نے پکڑ کر شہید کر دیا تھا، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ اگر رسول اللہ جانتے تھے تو ان کفار کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں بھیجا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی کہ میرے صحابہ آج تم شہید کر دیے جاؤ گے، آج تمہاری ملاقات جو ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہونے والی ہے۔ وہ اللہ کو منظور ایسے تھا، اللہ تعالیٰ کو منظور ایسے تھا۔ اور پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علم غیب جاننے والے تھے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کا جو معاملہ پیش آیا، آپ پر تہمت لگی، تو اللہ کے نبی خاموش کیوں رہے؟ اللہ کے حکم کے پابند کیوں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو میں آپ کو جواب دوں گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے والے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو عائشہ ہے وہ نیک ہے، وہ پاک دامنہ ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہو نبی کی بیوی اور وہ پاک دامنہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امہات المؤمنین جتنی بھی تھی، ازواج مطہرات جتنی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی اور پیغمبر کی بیوی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے پیدا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے نبی کے ساتھ اسی لیے رہنے کا حکم ملتا ہے کہ وہ پاک دامنہ ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی عائشہ پاک دامنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی گواہی دی، پھر فوراً نہیں آئی، انتظار کرنا پڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً دے دیتا تھا۔ اب اللہ پر اعتراض ہم نہیں کر سکتے، وہ خالق حقیقی ہے، ہم اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تم کرو اگر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر کیوں لگا دی، وہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ اس کی دانائیاں ہیں، وہ اس کی بہتریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پاک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اس کی کوئی بھی نفی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو عطا نہ فرمائی۔
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے نہ دیکھا کہ جو ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کرنے والے تھے ان کو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام سے بہت پہلے آئے. حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لے کر آئے، آپ نے اعلان نبوت بعد میں کیا. ابراہیم کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ وہ جھگڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس دنیا پر ظاہری پر حیات طیبہ کے ساتھ موجود نہ تھے، لیکن وہ محبوب مصطفیٰ وہ ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبیوں اور پیغمبروں کے سارے ادوار کو اور سارے زمانے کا اور سارے ٹائم پیریڈ کا علم عطا فرما دیا تھا، اور میرے محبوب مصطفیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے تھے. اسی لیے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا اللہ کے نبی نے، دیکھ رہے تھے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ جھگڑنے والے تھے، لڑائیاں کرنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں نے محبوب کو علم غیب عطا نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اور ازل سے لے کر ابد تک کا جتنا زمانہ ہے، چاہے وہ جنت ہے، جہنم ہے، یا جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے کے سارے کمالات عطا فرما دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری. اے سر ٹھنڈی پئی ہے ہوں تو محفل سن کے تھانوں پتہ چل گیا ہونا ہے جی. چلو جڑے نہیں آندے وہ تو نہیں آندے، بارہ ذوق دا پتہ ہے نا. بلند وانا سبحان اللہ. سورۃ لقمان، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ لقمان دے اندر ارشاد فرمایا، ایت کریمہ ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیب ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تکتسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. اتارتا ہے وہ می کو، نازل فرماتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. فرمایا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، کوئی جان نہیں جانتی کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور کیا ہے، علیم الخبیر، خبر رکھنے والا ہے، خبر بتانے والا ہے. اب یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر آیا. پہلا ذکر کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی. کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی. دوسرا کیا تھا؟ بارش کب نازل ہوگی. ماں کے پیٹ میں کیا ہے. چوتھا تھا کل کون کیا کرے گا. پانچواں یہ ہے کون کہاں مرے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ 5 چیزیں ہیں خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. یہی بات ہے نا. ظاہری طور پر تو اس کا معنی ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خبر دینے والا ہے، جسے چاہے خبر عطا فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث مبارکہ ہر ایک 5 ان چیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور آپ کے علم کی وسعت پر ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کب آئے گی. قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت جمعہ کا دن ہوگا. کیا ہوگا جی؟ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا سارا جو ہے وہ ظاہری نقشہ صحابہ کرام کو، مومنین کو، ایمان والوں کو بتا دیا. لیکن ایک چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی.
ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ بھی جانتے تھے کہ قیامت کس سن کو واقع ہوگی۔ سن کا کہیں ذکر نہیں ملتا، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حالانکہ وہ چاہتا تو فرما سکتا تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو جو زمانے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی، جو زمانے کے لوگ تھے تو پھر انہیں یہ سن کا پتہ ہوتا، پھر وہ گننا شروع کر دیتے، پھر وہ اپنے اعمال کی خبر نہ رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح حکم پر نیکیاں نہ کرتے، ان کا نیکیاں کرنے کا انداز اور ہوتا، ان کا عمل کرنے کا انداز اور ہوتا کہ اتنے دن باقی ہیں، اتنا زمانہ باقی ہے، بہت زمانہ پڑا ہے، نیکیاں کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کر لیں گے۔ اسی لیے رب ذوالجلال کے پاک نبی کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اس سن کا تذکرہ نہیں فرمایا، رسول اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور ایک موت ہے کہ جس کا وقت مقرر اور معین اس طرح نہیں ہے کہ بتا دیا جائے کہ فلاں کی زندگی اتنی ہے، فلاں کی زندگی اتنی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے غلاموں یہ بھی بتا دیا کہ اس بندے کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ حضرت ام فضل آپ کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں، حضرت رسول اللہ نے فرمایا اے میری چچی تیرے پیٹ کے اندر بیٹا ہے، پھر بیٹا پیدا ہوا، رسول اللہ کے پاس لائی، رسول اللہ نے اپنے لعاب دان منہ میں ڈالا، دائیں کان میں اذان پڑی، بائیں کے اندر اقامت کہی، اللہ کے نبی نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا یہ عبداللہ جو ہوگا یہ اماموں کا باپ ہوگا، یہ عبداللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے علم اور حکمت عطا فرمائے گا، یہ عبداللہ ہوگا جس سے امام التفاسیر کا نام لقب دیا جائے گا، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے جسے آج ہر مکتبہ فکر کا بندہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، فہم و فراست رکھتا ہے کہ آج اگر کائنات کے اندر سب سے بڑا مفکر اور محدث اور مفسر دیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے، رب تعالیٰ نے کسی اور مفسر کو اتنے کمالات نہیں عطا فرمائے۔ وقت مقرر اور معین ختم ہوا، انشاءاللہ اسی سے آگے ہم اگلے جمعے چلیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں، یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو حضور علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم پڑ جائے، کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے، آخر میں پھر بتا رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ یہ علم غیب کہنا حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک آیا۔ پھر کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، جو رسول اللہ کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا علم ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میں نے آپ کو آیات کریمہ پڑھ کر سنا دی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے علم غیب پر مطلع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکی اور سچی محبت